انٹروڈکشن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. فیصل عبداللہ جو کہ استنبول سے. آپ دوست اکثر پوچھتے تھے کہ جی ویزا کے لیے کوئی اچھا کنسلٹنٹ بتائیں, یورپ میں موو کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پراپرٹی لینا چاہ رہے ہیں, ترکی میں جن لوگوں نے پاسپورٹ جن کو لے کے دے چکے تھے ہم کافی عرصہ سے, وہ وہاں جانا چاہ رہے تھے. ان سارے مسائل کا ایک ہی حل ہمارے ساتھ آج موجود ہے. فاروق ڈال صاحب فارمر اسسٹنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے ہیں, فار پاکستان, امیگریشن لائر ہیں اور 20 سال کا ایکسپیرینس ہے ان کا لاء میں, اور پچھلے تقریباً 5 سے 6 سالوں سے یہ یورپ اور اسپیسیفکلی پرتگال میں ڈیل کر رہے ہیں گولڈن ویزا کے لیے, یورپ کے گولڈن جو ریزیڈنسی پروگرامز ہیں ان کے لیے, اور اسپیسیفکلی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ تھرو انویسٹمنٹ جو پاسپورٹ اور سٹیزنشپ تھرو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے بہت زیادہ مہارت ہے ان کی. تو آپ کے جتنے کویشچنز ہیں آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا آسان راستے ہیں, کون سے وہ پورٹلز ہیں جن کے ذریعے ہم بغیر نقصان کیے ایزیلی اپنے اور اپنی فیملیز کو وہاں پر موو کر سکتے ہیں. سر تھینکس فار ہیئر ود اس. جی بہت شکریہ سر, آپ کی مہمان نوازی کی بڑی تعریفیں سنی تھی اور ابھی تو ہم نے خود ریفرنس کیا. تھینک یو. جی سر بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے انویسٹمنٹس کر لی ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر اور آپ پراپرٹیز خرید لی ہیں, یعنی اسٹیٹس چینج کرتے 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 وہ آج اسٹیج پر ہیں کہ دے آر ویل سیٹلڈ ہیئر ان ٹرکی. اور بہت سارے دوست ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے اچھی جگہوں پر تھرو سیف پورٹل, تھرو اچھے ایگزیکٹو اور ان کے تھرو جو ہے ہم کسی یورپی یونین میں جا کے موو کر سکیں, اپنی فیملیز کو کاروبار کر سکیں, مائگریٹ کر سکیں. کون کون سے آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ اوبیسلی میری ایک اچھی الحمدللہ ریپیوٹ ہے اس سینس میں نے ہمیشہ مشورہ دیا سیدھا ٹو دی پوائنٹ, میں نے کبھی اس میں پیسہ نہیں کمایا. سو یو آر دا اونلی ون جو ایک اچھا سورس تھا میرا, تو آپ میرے ساتھ ہیں آج, تو مجھے لگا کہ ہمیں انہیں بتانا چاہیے. ہی ول بی ہیئر ود اس فار نیکسٹ منتھ. عید کے بعد سے یہ دوبارہ یہاں پر ہوں گے استنبول میں. تو جو دوست اس چیز سے ریلیٹڈ آنا چاہیں تو میں ابھی ایک اناؤنس کر دوں ویڈیو کے اسٹارٹ میں, جون کے مہینے میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے دوبارہ انشاءاللہ. ابھی ہم استنبول میں ہیں, کل کا دن ہے بٹ وہ ہم گھومے پھریں گے, ٹائم نہیں دے پائیں گے, کوئی بہت سیریس ہوگا تو obviously we will try. لیکن جون میں دوبارہ ڈال صاحب عید کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کو انٹرٹین کر سکیں گے یورپ کے لیے, وہاں کی انویسٹمنٹس کے لیے, ریزیڈنسی کے لیے, گولڈن ویزاز کے لیے. دیر آر لاٹ آف آپشنس. تو سر جو لوگ یہاں سے موو کرنا چاہ رہے ہیں یا پاکستان سے موو کرنا چاہ رہے ہیں, دے ہیو گڈ منی, دے ہیو گڈ سورسز, بٹ راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے. ایز یو نو پاکستان میں بہت اسکیم ہے, یہاں ترکی لاٹ آف اسکیمس. سو ہم سیف راستے سے کیسے انہیں موو کر سکتے ہیں؟ جی ایک تو جو اسٹریٹ فارورڈ آپشن تھی وہ تھی شارٹ اسٹے شینجن ویزا. اس میں 2 ایسے ملک تھے یورپ کے اندر جو الاؤ کرتے تھے کہ آپ شینجن ویزا لے کر آئیں, اور مختلف پروگرامس تھے جن کے تحت آپ وہاں پہ انرول کر کے لیگل اسٹے کرتے تھے اور بعد میں ریزیڈنسی آپ کو مل جاتی تھی. پرتگال نے کافی پروگرامس بند کر دیے ہیں, جو باقی رہ گئے وہ بھی بند کر دیں. دوسرا ملک اسپین تھا. اسپین میں 2 آپشنس تھیں. ایک تو یہ وہاں جا کے آپ خود کو رجسٹر کر کے 2 سال انتظار کرتے ہیں, 2 سال بعد آپ کو ریزیڈنس پرمٹ مل جاتا ہے. ایک پروگرام ہے ان کا فار ریموٹ ورکرز, کہ جو لوگ ایلیجیبل ہوں, ایک کرائٹیریا انکم کا وہ جو میٹ کرتے ہیں وہ وہاں پر جائیں, وہاں پہ پروسیس کریں. 20 days میں کیس اپروو ہو جاتا ہے اور ود ان 2 months آن ایوریج 3 سال کے لیے ریزیڈنس پرمٹ مل جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسری آپشن ہے جو ایک بڑی سسٹینیبل آپشن ہے, لانگ ٹرم اپروچ ہے, جو ریزیڈنسی ویزاز ہیں, ویزاز بھی بولتے ہیں. اس کے لیے سب سے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں. اوکے جی, تو پرتگال میں اس وقت جو ان کی سب سے جو مشہور اور پاپولر پروگرامز ہیں جو جس میں ہم نے ہنڈریڈز آف کلائنٹس کو ڈلیور کیا ہے, اس میں D2 ہے. اوکے, D2 انویسٹمنٹ بیسڈ ویزا ہے, جس میں آپ آن ایوریج ہم ریکمینڈ کرتے ہیں 1 لاکھ یورس کی انویسٹمنٹ. اس پہ ساری فیملی ایلیجیبل ہوتی ہے. پروسیس ہے 6 مہینے سے 1 سال کا. اس میں ایج لمٹس کیا ہیں ممبرس کی, میاں بیوی اور اپ ٹو 25 ایئرس. میاں بیوی کی ایج لمٹ نہیں, اوبیسلی بچوں کے لیے 18 ایئرس. اگر ڈپینڈنٹ بچے ہوں اور وہ اسٹیبلش کرنی پڑتی, ڈاکومنٹری ایویڈنس لگانی پڑتی. میرا اس پہ پورا ایک آرٹیکل موجود ہے میری لنکڈ ان پہ, اوکے, کہ کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں سپورٹنگ ٹو اسٹیبلش ڈپینڈنسی. اور تو پھر 25 سال کی عمر تک بچے بھی ایلیجیبل ہوتے ہیں. اچھا, ان بچوں کا ان میرڈ ہونا بھی لازمی ہے, وہ کنڈیشن ہے یہاں پر یا unmarried is one of the conditions. So age limit is good 25 but they should be unmarried. Unmarried and dependent. Financially بھی dependent ہو, student ہو اور unmarried. Okay, بہترین ہو گیا. دوسری آپشن ہے جی D7 ویزا. D7 ویزا کو ریٹائرمنٹ ویزا بھی بولتے ہیں. بیسکلی اٹس اے پیسو انکم ویزا. آپ کے اگر کوئی انڈیپینڈنٹ مینز ہوں سورس انکم کے, اور وہ سورس جو وہ پیسے ہو, اس میں آپ جس میں پیسے مینس کہ آپ کی میٹیریل انوالومنٹ نہ ہو اس پیسے کو کمانے میں. ڈیویڈنڈز ہیں,
اسٹاک سے انکم آ رہی ہے آپ کو, اوکے, اس میں رینٹل انکم ہے, ریٹائرمنٹ انکم ہے, یہ سارے پیسے انکم ہے. اس میں ایکٹیو انکم نہیں ہوگی, بزنس انکم ایلیجیبل نہیں ہے. 920 یورز پر منتھ اگر آپ منتھلی کما رہے ہیں اور پچھلے 1 سال سے کما رہے ہیں, اور وہ سسٹینیبل سورس ہونا چاہیے. اوکے, مثلاً کرپٹو, جی مثلاً ایسی جو سورس ہے اس کا رینٹل انکم ہے مثال کے طور پہ, تو ہم موویبل پراپرٹی کی بیس پہ اگر آپ کا ٹرک ہے یا آپ کی کوئی ویگنیں چل رہی ہیں یا گاڑیاں چل رہی ہیں, وہ چونکہ موویبل پراپرٹی ہے تو کسی بھی وقت وہ اس کو متاثر ہو سکتا ہے, تو اس پہ وہ ویزا نہیں دیتے. تو وہ کہتے ہیں کہ سسٹین سورس ہونا چاہیے. اس کے لیے آئیڈیلی اسپیکنگ جو رینٹل انکم ہے وہ بڑی گھر, کمرشل دکان, کچھ بھی. جی پاکستان میں بہت بڑا نمبر ہے جو ایلیجیبل بھی ہوتا ہے. اچھا, اگر کسی نے کاروبار میں انویسٹ کر رکھا ہے اور اس کی مد میں ڈیویڈنڈ یا شیئر مل رہا ہے, تو از دیٹ پرسن از ایلیجیبل فار دس؟ اس کی شرائط ہوں گی. اگر کاروبار ایسا ہے جس میں وہ خود پارٹنر ہیں, اوکے, اور ایکٹیو رول ہے, وہ پیسو انکم نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اوکے, لیکن اگر وہ ایک کاروبار میں پارٹنر ہیں لیکن ایک سول پارٹنر ہے اور وہ ڈاکومنٹ سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. یعنی ڈے 1 سے ہی سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ. لیکن اگر ڈیویڈنڈز صرف لے رہا, شیئرز خریدے ہوئے کسی کمپنی کے, اس سے ڈیویڈنڈز آ رہے ہیں ہر 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, اور وہ تھریش ہولڈ کو میٹ کر رہے ہیں, وہ ڈیویڈنڈز 920 سے ابو ہیں, تو پھر وہ ایلیجیبل ہوگی. تو 3-4 ماہ بعد اگر ان کا 3000 یورو سے اوپر بن رہا ہے تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا وہ میٹ کر رہے ہیں. وہ میٹ کر رہے ہیں. اور سیونگز بھی. اچھا, ایک ہمارے پاس ریفیوزل آیا تھا, اور اس ریفیوزل میں ہم نے اپیل فائل کی تھی. ہمارے پاس اپیل اسٹیج پہ آیا تھا کیس, تو اس میں ان کی سیونگس تھی ان کے پاس. اس سیونگ اکاؤنٹ سے ہر مہینے اتنی انکم آ رہی تھی کہ وہ ایلیجیبل تھے. تو وہ صاحب جو بھی ان کے کنسلٹنٹ تھے وہ ریپرزینٹ نہیں کر سکے ایمبیسی کو. ایمبیسی نے پرزیوم کیا کہ یہ جو سیونگ اماؤنٹ پڑی ہوئی ان کی کروڑوں میں تھی, اس کی بیس پہ انہوں نے D7 اپلائی کیا. تو ہم نے جب اپیل فائل کی تو اپیل میں کورٹ نے یہ ڈٹرمن کیا کہ اس سے جو آنے والی سیونگ اکاؤنٹ سے جو آنے والی انکم ہے منتھلی, وہ جو مارک اپ آ رہا ہے, تو وہ بھی پیسو انکم ہے. یہ بڑا اوکے, سو وہ سیف, یعنی وہ اس کو ان پیسے کو ایک طرح سے وہ بزنس کی طور پہ یوز ہو رہا ہے نا, کہ انٹرسٹ اتنا زیادہ آ رہا ہے. جی, مختصر یہ کہ آپ کی میٹیریل انوالومنٹ نہیں ہے اور 920 یوروز پر منتھ آ رہے ہیں, تو آپ ایلیجیبل ہیں. پراپرٹی ہو, کوئی سورس کہیں بھی ہو دنیا میں, وہ میٹر نہیں کرتا. زبردست. سو یہ 2 طرح سے 2-3 جو ہے یہ لیگل ویز ہیں جو پیسے والے بندے کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا مشہور, جس میں میرے خیال میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اور سب سے زیادہ ہم نے ڈلیور کیا, 99% سکسیس ریٹ رہا ہمارا, D8 ویزا میں. D8 ویزا از ڈیجیٹل نومیڈ ویزا فار ریموٹ ورکرز. تھریش ہولڈ از ویری ہائی, 3680 یوروز پر منتھ اونلی. 3680 یوروز پر منتھ انکم ہو, اور وہ ریموٹ انکم ہو, اور پچھلے 3 مہینوں سے آ رہی ہو, تو پھر آپ ایلیجیبل ہیں فیملی سمیت. آپ کو یہ تو کوئی بھی کاروبار کرنے والا بندہ اس میں پھر نہیں, وہ ریموٹ انکم ہے, کوئی بھی نہیں. ریموٹ انکم مینس کہ آپ آن لائن کام کرتے ہیں, اور اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوکیشن میں آپ موو کرتے ہیں, تو اس سے آپ کی انکم متاثر نہیں ہوتی. دیٹ از ریموٹ انکم, جو لوکیشن انڈیپینڈنٹ آپ کا سورس ہے. جیسے سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹرز ہیں, آن لائن انٹرپرنورز ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی آنرز ہیں. تو اس طرح کی جو اس وقت پاکستان, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں امریکہ کے بعد دوسری بڑی گیگ اکانومی ہے. ملینز آف, جو 4 ملین تو رجسٹرڈ. اچھا, اس میں ایک چیز ایڈ کرتے ہیں یہاں پر, بہت سارے ہمارے بچے دے آر ویری اسمارٹ اور بڑا اچھا کما بھی رہے ہیں. اگر کرپٹو اور بائنینس میں ان کی اگر صرف انکم چل رہی ہے اور اچھا چل رہا ہے ان کا, تو ساتھ ان کو کاروبار چلائے ہوئے, لیکن آبویسلی دے ہیو اے ہسٹری, وہ ایک کام کر رہے ہیں, اس میں پیسے ارن کر رہے ہیں. آل دو کہ اس کاروبار سے چھوٹے کما رہے ہوں گے, لیکن یہاں وہ ایک اچھا اپس اینڈ ڈاؤن میں پیسہ ان کر رہے ہیں, آؤٹ کر رہے ہیں. تو کیا دے آر آلسو ایلیجیبل فار دس نومیڈ؟ اگر انکم تھریشولڈ میٹ ہوتا ہے اور جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ ہے, تو پھر یہ ایسی کیٹیگری ہے. پلس جو کرتے ہیں لوگ فارکس کی ٹریڈنگ کرتے ہیں, تو اس میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ ریفیوزل کے چانسز کمپیریٹیولی ہائی ہو گئے. اس کو وہ ایک سسٹینڈ سورس نہیں سمجھتے, کیونکہ اس میں لاس اور یہ وہ ایک دن میں بازی پلٹ جاتی ہے, تو آپ کی ساری انویسٹمنٹ بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو ایسے افراد جو فرض کریں ایک فارکس کا یا کرپٹو کا ٹرینر, ایجوکیٹر ہے, اس ٹریننگ سے بہت ساری ایسی وہ ہوتے ہیں جو بروکرز ہیں
بروکرز آپ کو ریفرل فی دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ ٹریننگ آپ کی اکیڈمی چل رہی ہے, آپ ہر مہینے لوگ رجسٹر کر رہے ہیں, ایون پیڈ کورسز دے رہے ہوتے ہیں, یہ پیڈ کورسز چل رہے ہیں, لوگ اس پہ اپنی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ہر ٹریننگ سے وہ ٹریننگ لاس میں جائے نفع میں جائے آپ کو انکم آ رہی ہوتی ہے. اس صورت میں وہ ایک سسٹین سورس ہے. آپ کے پاس 200 آپ کے ریفرنس سے ایک بروکر کے پاس رجسٹرڈ لوگ ہیں, اس سے آپ کو $10,000 آ رہا ہے پر منتھ. دیٹ مینس دیٹ از اے سسٹینیبل سورس. اوکے پرفیکٹ. اچھا, یہ 2-3 چیزیں ہو گئی جو پیسے والوں کے لیے ہیں. پیسے والوں یہ آخری کیٹیگری جو چوتھی کیٹیگری ہے وہ بھی ذرا بتائیں. وہ گولڈن ویزا ہے جی. ہاں, گولڈن ویزا یہ سب سے اوپر آ جاتا ہے. ہاں جی, یہ سب سے مقبول یورپین گولڈن ویزا پروگرام رہا ہے. ابھی انہوں نے خود ہی متنازع کر لیا پورتگیز گورنمنٹ نے اس کو, اور یورپ میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ پرتگال میں آئی ہے. ٹوٹل جو تھی وہ 50 بلین یورز کی انویسٹمنٹ گولڈن ویزا. یہ کتنے ٹائم پیریڈ میں تھی ٹوٹل؟ یہ 2012 سے لے کے ابھی تک. 2012 سے اور 2022 تک جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی اس کا 99% ریل اسٹیٹ تھا. 2022 میں جب قانون امینڈمنٹ ہوئی اس میں ریل اسٹیٹ آپشن ختم کی, تو پھر دوسرے پروگرامز میں بھی, تو اس میں 30,000 جابس کریٹ کی ہیں اس انویسٹمنٹ نے پرتگال کے اندر. بڑا امپیکٹ ہے اس کا, بڑا مشہور پروگرام ہے. اس کی انویسٹمنٹ لمٹ کیا ہے؟ اس میں 500,000 یورز آپ نے انویسٹ کرنا ہے. پلس کچھ ہڈن چارجز ہیں یا نہیں, وہ ہڈن چارجز نہیں ہوتے, ہڈن پلس ایڈیشنل کاسٹ ہوتی ہے ایگزیکٹلی جو اس کے علاوہ ظاہر ہے. نارملی ایجنٹس یا جو یہ سروسز دے رہے ہیں وہ بتاتے ہی نہیں ہیں. جب وہ ونس یو آر ان ہنی ٹریپ اور لوپ میں آپ آ جاتے ہیں تو پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف 5 لاکھ نہیں ہے, پلس یہ 20, 30, 40, 50 یہ بھی ہیں. تو وہ سروس چارجز کی مد میں یا ایکسپینسز کی مد میں وہ اماؤنٹ کتنی ہے؟ ہمارے یہاں ہمیشہ سے یہ پریکٹس رہی ہے کہ ہم پورا بریک ڈاؤن ڈیٹیلڈ ایک بھیجتے ہیں ان رائٹنگ. سب سے تاکہ کسی بھی اسٹیج پہ کلائنٹ میں اور ہمارے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ کوشچن نہ ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا. تو ہم ایک بریک ڈاؤن بنا کے دیتے ہیں. پرتگال بڑا ایکسپینسو ہے. پرتگال میں صرف جو ریزیڈنس پرمٹ کی فی ہے نا, دیٹ از اپروکسیمیٹلی 7,000 یورز پر فیملی پر ایئر نہیں, جو پہلا ریزیڈنس فرسٹ ٹائم جو کرتے ہیں obviously. ہمارے یہاں 4-5 30,000 جی ہاں 30,000-40,000 آپ ریزیڈنس پرمٹ کی فی دے دیتے ہیں یورز, اور کافی کاسٹ آ جاتی ہے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے آپ کو ایک یورپ کے اندر ایک ایسی آپشن دیتا ہے پرتگال جو صرف سال میں 7 days اسٹے کر کے آپ پرتگیز پاسپورٹ لے سکتے ہیں. سب سے بڑی اسٹرینتھ اس کی یہ. اوکے, یعنی آپ نے پیسہ لگایا, انویسٹمنٹ کی, اور سال میں آپ نے 7 دن بھی گزارے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں. اور جی ہاں, یورپ میں جتنے ریزیڈنسی ویزاز ہیں سب میں منیمم اسٹے ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ بڑا ریجڈ پرنسپل آف لا ہے. گولڈن ویزا واحد ایسی ایک پروگرام ہے جس میں یہ ایگزمپشن آپ کو مل جاتی ہے. اور چونکہ جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنے ملکوں میں اسٹیبلشڈ ہیں, فائنینشلی بھی, سوشلی بھی. ان کے لیے موو کرنا کوئی آئیڈیل سینیریو تھوڑا ڈفر کرتا ہے. یورپ کا جو ایک کور ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ لا ہے کہ نیچرلائزیشن پروسیس ہے فار سٹیزنشپ. پہلے 5 سال آپ پی آر میں گزاریں گے, اور پھر 3-4 سے 5 سال مزید آپ یا 12 سال آپ گزاریں گے پاسپورٹ لینے کے لیے. اس کیس میں آپ نے 7 سال گزارے, اور اسپیسیفکلی کتنے ٹائم پیریڈ کے بعد پاسپورٹ مل جاتا ہے آپ کو؟ پہلے 5 سال کیٹیگری میں. یس, پہلے 5 سال تھا, ابھی 10 سال ہے. یہ جو ریسنٹلی 2026 میں جو معاملہ ہوئے اس کے بعد جو لیگل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لیکن پی آر 5 سال بعد. یہ کچھ چانسز ہے اس کے ریورس ہونے کے, یا یہ فائنل ہے؟ نہیں, میرے خیال میں یہ اس کے ریورسل کے چانسز نہیں. کچھ اور پرووینس ہیں جو چیلنج ہونے جا رہی ہیں, وہ ہو سکتی ہیں ریورس, لیکن اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, لیگل ڈسپیوٹ کوئی نہیں. اور اس میں ایک اور آپشن بڑی جو انٹرسٹنگ ہے, بڑی کم لوگوں نے اس کو کیا ہوا ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. ہم نے بڑے سکسیزفل ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اس پہ. کریٹ 10 جابس کا ماڈل ہے. اوکے, اس میں انویسٹمنٹ تھریش ہولڈ نہیں ہے. آپ کمپنی بناتے ہیں, آپ نے 10 جابس کریٹ کرنی ہے امیجیٹلی. ہم نے اس میں کیا کیا کہ ہم نے 33 ایسی کمپنیز ایکسپلور کی جو یورپ کے اندر جن کی فرینچائزیں تھیں. اس میں سے 3 کمپنیز شارٹ لسٹ کی. ان 3 میں سے ایک کمپنی ہم نے ایسی تھی جو سارے اس لیگل کرائٹیریا کو میٹ کرتی. یہ سننے والا پوائنٹ ہے, اور اس کی ساری یورپ میں فرینچائزیں تھیں. اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ ایک تو جو ایک نیا انویسٹر جاتا ہے نا یورپ کے اندر, 99% اس میں سے اپنے وہ نقصان اس لیے کرتے ہیں کہ بالکل ایک نئی دنیا ہے, مختلف ریگولیشنز ہیں, کلچر مختلف ہے, وہ سمجھتے کرتے آپ ڈبو دیتے ہیں, سب ڈبو چکے ہوتے ہیں. تو چونکہ پیچھے بہت بڑی اور تکڑی فرینچائز ہیں جو جس کی ایکسپرٹیز آپ کو مل جاتی ہیں, ٹریننگز مل جاتی ہیں, سافٹ ویئر مل جاتے ہیں, اور ٹیم مل جاتی ہے آپ کو. تو یہ جو لاسٹ کا جو ایسپیکٹ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے.
ओके दूसरा, एक बड़ा नाम होने की वजह से, रेप्यूटेड नाम होने की वजह से स्कैम की ऑप्शन भी जो ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो पे आ जाती है। क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ करें मोबिलिंक है, मोबिलिंक की आपने फ्रेंचाइज लेनी हो तो एक फ्रेंचाइज के लिए मोबिलिंक आपका पूरा नाम खराब नहीं करेगी। तो उसके बाद जॉब, जो 10 जॉब्स क्रिएशन है वो भी एक फ्रेंचाइज में 22 जॉब्स क्रिएट होती हैं। वाह, तो हम दो जो इन्वेस्टमेंट्स का एक प्रोजेक्ट करते हैं, ओके और दोनों जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 10 जॉब्स क्रिएट करती हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years आपने मेंटेन करना होता है for 10 ओके jobs। तो एक एडिशनल जॉब भी क्रिएट हुई होती है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसमें इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड नहीं है, लेकिन फ्रेंचाइज की टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आती है ऑन एवरेज 5 लाख। यूरो। तो हाँ, उसमें हम दो हिस्सों में स्प्लिट करके 2,50,000 यूरोस में भी पुर्तगाल का गोल्डन वीज़ा आप ले सकते हैं। ओके ग्रेट, बट ऑब्वियसली ये सारी चीजें वो बंदा नहीं दे सकेगा जो अभी पिछले 5-6-8 सालों में खुद अजाइलम लेके बैठा हुआ है या विजिट वीजा पे गया था और वहां देखा देखी सर्विस स्टार्ट कर दी। इन सब चीजों को अवेल करने के लिए और स्कैम से बचने के लिए आपने नैलों के हाथ से बचना है। यू हैव टू गो विद द लॉयर, लॉ फर्म्स और वो लोग जो प्रॉपरली सर्विसेज दे रहे हैं। होता क्या है, तुर्की में भी ये नुकसान उठाया लोगों ने, यूरोप में भी इस वजह से हमारे साउथ एशियंस और खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें या इंडियंस की बात करें, क्यों नुकसान उठाते हैं। हम देखें यार, फला बंदा जो है वो 10,000 फीस मांग रहा है, ये बंदा 6,000 मांग रहा है, इसके पास चलते हैं। अब ये 6,000 वाला जो ऑलरेडी हाफ पैसों पे काम कर रहा है, आपके डिफरेंट किस्म के कट्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड्स होते हैं जो आपने पे करने होते हैं। अगर आप नहीं कर रहे होते, वो पैसे अगर आप बचा रहे होते हैं, तो आपको 6 माह बाद, साल बाद पता चलता है कि आपकी एप्लीकेशन लॉक नहीं हुई थी या कुछ हुआ ही नहीं था, बस पहला प्रोसेस किया, आपसे पेपर्स लिए और निकटा। यानी स्कैम्स का लिमिट ये होती है कि बस आपसे पैसे लिए और आपको एक उम्मीद बेचते हैं, आप एंड तक नहीं पहुंचते हैं। इस चीज से बचने के लिए जब आप सब कुछ स्टेक पे लगा के वहां पहुंच रहे हैं किसी भी कंट्री में, नॉट फॉर ओनली फॉर पुर्तगाल, आप पाकिस्तान से निकल रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, गल्फ कंट्री से, कहीं से भी आप मूव कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं, एक लंबी प्लानिंग किया आपने, वहां पहुंचे और वहां जाके इतना सब कुछ स्टेक पे लगा के वहां जाके आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। नॉलेज नहीं होता लोगों के पास, नुकसान सिर्फ उसी सूरत में होता है कि आप किसी नाअहल बंदे के हाथ में अपना हाथ दे देते हैं कि यार सामू बचा लें, तो खुद तो डूबा ही होता है ऑलरेडी, तो साथ आपको भी लेके डूबता है। सर, इससे रिलेटेड जो गोल्डन वीज़ा, नोमैड वीज़ा या बिजनेस वीज़ा रेजिडेंसी, क्या इनके अलावा भी हमारे पास कोई ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स हैं या वर्क परमिट के लिए जाना चाह रहे होते हैं, अजाइलम सीकर्स के अलावा? ऑब्वियसली मैं उनकी फेवर में कभी भी नहीं रहता हूँ, क्या कम पैसे वाले बंदे के लिए भी कोई ऑप्शन है वहाँ पे? हम असाइलम सीकर्स और जो वर्कर्स, वर्किंग क्लास है, जो वर्क परमिट्स जिनको चाहिए, उनको हम सर्व नहीं करते। हम हमारे क्लाइंट्स हैं जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, या जिनके इंडिपेंडेंट मीन्स हैं ऑफ सोर्सेज हैं इनकम के, और या जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। वैसे ओवरऑल आप देखें तो रेजिडेंसी वीज़ाज़ में जॉब सर्च वीज़ाज़ भी हैं, स्टूडेंट वीज़ाज़ भी हैं, वर्क वीज़ाज़ भी हैं, इन्वेस्टमेंट वीज़ाज़ भी हैं। ये सारी कैटेगरीज तो मौजूद हैं। हर मुल्क में ऑप्शंस हैं, हर मुल्क के ये प्रोग्राम्स मौजूद हैं। यूरोप में जितने ममालिक हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोपियन यूनियन के फ्रेमवर्क के अंदर तकरीबन सारे ममालिक ये सारी कैटेगरीज जो हमने पुर्तगाल की डिस्कस की हैं ये ऑफर कर रहे हैं। ओके, थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है, वीज़ा रिफ्यूज़ल का रेट इज़ वेरी हाई इन अदर कंट्रीज़। पुर्तगाल की ये खूबी है कि एक तो वीज़ा रेट बहुत अच्छा है, और दूसरा जो एक क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो बड़ा आसान है और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। इट टेक्स टाइम, लेकिन कंपेयर जब आप करते हैं दीगर प्रोग्राम्स के साथ, जैसे D7 वीज़ा है, पैसिव इनकम वीज़ा फ्रांस, इटली भी दे रहा है, स्पेन भी दे रहा है और दीगर चंद ममालिक भी दे रहे हैं, तो सबसे आसान शराइत और कम जो इन्वेस्टमेंट इनकम थ्रेशोल्ड है वो पुर्तगाल ऑफर करता है। पुर्तगाल के लिए है। सो इट्स काइंड ऑफ इजी वे, पैसा तो आपने हर जगह पे करना है। Yes, exactly. तो पुर्तगाल एक ऐसा डॉट है कि अगर आपका निशाने पे लगता है तो आप सेफ हो जाते हैं और कम टाइम पर आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं वहाँ पर। आई एम सॉरी, जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें हम मुतअद्दिद ममालिक में हम ये बहुत सारे वीज़ा प्रोग्राम्स हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं, ख़ास तौर पे गोल्डन वीज़ा और डिजिटल नोमैड वीज़ाज़ इन ग्रीस, माल्टा, हंगरी, पुर्तगाल, बोस्निया और टर्की में मैं अगला महीना, जून का महीना इधर ही हूँ। आप हमसे फैसल साहब से रब्ता कर यूरोप के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डाल साहब विल बी हियर इन जून इंशाल्लाह ताला। आप स्केड्यूल कर सकते हैं अपनी मीटिंग्स, और डिटेल्स हम बता चुके हैं कि किन लोगों को एंटरटेन किया जाएगा। खाली ये वर्क परमिट और वीज़ा वाले जो, उसके लिए हम शायद नहीं करेंगे, बाकी मामला जो है नेक्स्ट सेशन में रख लें इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
और नेक्स्ट वीडियोस में हम एक वीडियो लातविया के लिए भी लेंगे सर, उसके लिए बहुत सारा लोग पूछते हैं। Exactly. लातविया गोल्डन वीजा जो है, जो एक काफी आसान हदफ है उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है, और अपॉर्चुनिटीज के बारे में लोग पूछते हैं, जॉब बिजनेस करना चाह रहे हैं। यहाँ पुर्तगाल के लिए एक लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन अभी मेरे जहन में आया, कुछ लोग कारोबार करना चाहते हैं जेन्युइनली, लेकिन इस सारे क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए या तुर्की में बैठे हुए या किसी और मुल्क में बैठे हुए जहां वो उन्हें लग रहा है कि वो मिसफिट रह गए हैं, वो अपने आप को फ्लरिश नहीं कर पाए या निकल नहीं पाए, तो ऐसा कोई चांस है कि वो इन कंट्रीज में बैठे हुए वहाँ हमारी सर्विस के थ्रू वहाँ वो इन्वेस्ट करके कुछ वहाँ पर जा सकें, लाइक कोई कुछ रेस्टोरेंट है, फ्रेंचाइज है, होटल्स हैं, कुछ भी समथिंग लाइक दैट दे कैन इन्वेस्ट, और उनके लिए इसमें सहूलत हो सके। जी 100% है, और हम एंड टू एंड सर्विसेज देते हैं, सारा पूरा लीगल प्रोसेस हमारी, आपको पता है वहाँ भी लॉयर्स की टीम है, एग्जैक्टली, पाकिस्तान में भी लॉयर्स की टीम है, और इंटरेस्टिंगली और हम सिर्फ यूरोपियन फ्रेंचाइजों में इन्वेस्टमेंट आपकी जरूरत है, ओके, उसके अलावा हम कोई दीगर इन्वेस्टमेंट रिकमेंड नहीं करते। अच्छा यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँ, दाल साहब से, मतलब जब आप पुर्तगाल की या यूरोप की बात कर रहे हैं, इवन तुर्की के लिए भी अगर आप बात कर रहे हैं, इस पाकिस्तान में अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको ये चीज़ परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पहुंचेंगे तो ये सब आपको मिलेगा। इस्लामाबाद में लॉ फर्म है, वहाँ पर एग्जेक्टिव्स बैठे हैं, वो आपको ये सारी डिटेल्स देंगे। आपके पास एक लाहौर में ऑफिस है, वहाँ जाके आप डिटेल्स ले सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो आपको इनिशिएट करते हुए ये जहन में सोचने की जरूरत नहीं है कि आप किसी एजेंट को पैसे दे रहे हैं जो वहाँ से गायब हो जाएगा। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ही यही हो रहा है कि लोग पैसे पकड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। सो हम सर्विसेज दे रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और डॉक्टर साहब के जो पुर्तगाल में ऑफिस है या 2 और शेंजन स्टेट में ऑफिस हैं, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जी इतने लंबे गैप से हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। दे हैव लॉ फर्म्स इन इस्लामाबाद और लाहौर, तो चीज़ें बहुत आपको एग्जीक्यूट करना, स्टार्ट करना बहुत आसान है, और सिक्योर तो है ही है। एक लीगल टीम जब आपको स्टार्ट करा रही होगी तो इख्तिताम भी उतना ही अच्छा होगा। किसी चाचे मामे ताए के हाथ के एजेंट के हाथ में, किसी ट्रैवल एजेंट के हाथ में, टिकट बेचने वाले के हाथ में पैसा आपका नहीं जा रहा। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, और अगले सेशन के लिए हम उम्मीद करते हैं आप जल्द हमें टाइम देंगे। बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।